بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں اور بہت ساری خوبیاں اور صفات سے نوازا ہے، وہاں ایک خوبی انسان کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کا، ان کی حقیقت کو جاننے کا اور ان کی تہ تک پہنچنے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت انسان بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے، ان کی تہ میں جاتا ہے، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس طرح دیگر اوصاف بھی اعتدال میں رہتے ہوئے بہتر ہیں، اسی طرح اس وصف کو بھی جب انسان اعتدال میں رہتے ہوئے کام میں لاتا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اعتدال سے انسان آگے پیچھے ہوتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، تو پھر انسان نقصان اور خسارے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ سماعت فرمایا ہوگا کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے۔ اس جملے کے اندر انسان کی بہت بڑی رہنمائی کی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل کو ضرور استعمال کرے، لیکن وحی کے تابع ہو کر۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے احکام کی تہ تک پہنچنے کے چکر میں اور اس کی حکمت کو جاننے کے لیے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس حکم اور اس فرضیت کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ انہی جیسے احکام میں سے قربانی کا فریضہ بھی ہے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک سیدھا سا اور واضح سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں قربانی کو مقرر فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں پر ان کا نام لیا جائے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ آگے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ نہ تو اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کا جب حکم مل گیا تو اب عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو آنکھیں بند کر کے بلا چوں و چرا مان لیا جائے اور اس حکم کو ادا کیا جائے۔ اور دوسرا سبق جو اس فریضے سے ہمیں ملتا ہے اس میں اسی بات کا جواب ہے جو بات میں نے شروع میں کی کہ انسان تحقیق اور حکمت کو جاننے کے چکر میں بعض اوقات بہت آگے بھی نکل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، اس قربانی کے ذریعے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے آپ کی راہ میں نے اس جانور کو قربان کیا، اس طریقے سے میں آپ کے حکم پر اور آپ کی راہ میں اپنی ہر خواہش اور ہر تمنا کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیے، قربانی کرنے کا جو بہتر اور اعلیٰ طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے کہ خود جانور پالا جائے اور خوب اس کو کھلایا پلایا جائے، اس سے انسیت پیدا ہو جائے، اس سے محبت ہو جائے، اور پھر جانور کو خود ذبح کرنا افضل ہے اگر کرنا آتا ہو۔ تو ایسا جانور جس کو انسان خود پالے اور اس سے محبت بھی ہو جائے، اور کئی دن تک، کئی ہفتوں مہینوں تک جب اس سے ایک واسطہ اور ایک تعلق پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اپنے ہاتھ سے اس کو صرف اس لیے ذبح کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو اس کو یہ سبق ملتا ہے اور اس حکم میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اور جہاں بہت ساری حکمتیں، اس میں ایک بہت بڑی حکمت جو ہمیں علماء اور اکابر اور شارحین سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اس قربانی سے ہمیں یہ جذبہ حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کی صفت اور صلاحیت پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم کو ماننے اور اس پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔